بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دور پروپیگنڈا دور ہے، اور یہ ایک ایسا دور ہے جہاں منٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خبر وائرل ہو جاتی ہے۔ دوستو، پاک نیوز 91 نے تقریباً تمام معلومات آپ لوگوں کو دی ہے جمال خشوگی کے قتل کے متعلق۔ آپ لوگ چینل پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اور جس میں تقریباً میں نے آلموسٹ سب کچھ کور کیا ہے۔ جمال خشوگی کے اوپر ظلم کی داستان کا آلموسٹ ہر کسی کو اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن آج ایک نہایت عجیب سی خبر آئی ہے۔ خبر یہ آئی ہے کہ جمال خشوگی محمد بن سلمان کے خلاف سائبر آرمی کو باقاعدہ فنڈ کرتا تھا۔ دوستو، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمال خشوگی ایک ایسا صحافی تھا جو اوپنلی آل سعود کے خلاف بولتا تھا، مطلب کہ آل سعود کی طرز حکومت پر بہت سی سٹیٹمنٹ دیا کرتا تھا اور ان کے خلاف کافی کالمز اور انٹرویوز میں کافی زیادہ بیانات دیتا رہتا تھا۔ محمد بن سلمان کے خلاف کافی کچھ بولا ہے اپنے بے شمار انٹرویوز اور کالمز میں، جس پر سعودی آفیشل نے بھی ان کو خبردار کیا تھا۔ جمال خشوگی پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصے سے خود ساختہ جلا وطن تھا۔ اس نے اپنے آخری کالم میں لکھا تھا کہ عرب ممالک کے اندر آزادی رائے کا اختیار نہیں ہے، وہاں کا صحافی اگر کوئی رائے دیتا ہے تو اس کی جگہ سیدھا جیل ہے۔ اس نے مشہور سعودی صحافی صالح شیخ کے بارے میں کہا تھا کہ جب صالح نے اپنے ایک کالم میں اپنی آزاد رائے دینے کی جرت کی تو ان کو 5 سال کی سزا ہوئی۔ تو دوستو، اب آتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جو سعودی صحافی جمال خشوگی کی سائبر آرمی فنڈنگ کے حوالے سے CNN، ڈیلی صبح اور حریت نے پوسٹ کی ہے۔ اس خبر کے مطابق جمال خشوگی نے آل سعود کے خلاف، بالخصوص محمد بن سلمان کے خلاف ایک سائبر آرمی کو فنڈ کیا جس کا مین مقصد تھا کہ محمد بن سلمان کے خلاف ایک کمپین چلائی جائے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان اپنی پوزیشن سے ہٹایا جائے۔ کرائم اس سائبر آرمی میں محمد بن سلمان کو ایک بیسٹ یعنی ایک وحشی جانور کے نام سے مخاطب کیا ہے، جس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان ایک وحشی جانور ہے۔ CNN کو جو رپورٹ ملی ہے، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جمال خشوگی اور مانیٹریل بیس کارکن عمر عبدالعزیز کے ساتھ مرنے سے پہلے تقریباً 400 واٹس ایپ میسیجز کیے ہیں، جس میں ٹیکسٹ میسیجز، وائس میسیجز، ویڈیوز اور پکس ہے۔ دوستو، عمر عبدالعزیز پہلے کینیڈا کے ایک کالج میں اسٹوڈنٹ تھا۔ سعودی حکام کے بارے میں متنازع بیانات دینے کی وجہ سے عمر عبدالعزیز کا اسکالرشپ کینسل کیا گیا، لیکن اس کے بعد کینیڈا حکومت نے اس کو 3 سال بعد نیشنلٹی دی۔ عمر عبدالعزیز کے ساتھ ان واٹس ایپ میسیجز میں جمال خشوگی نے مئی میں میسیجز کیے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ شکاری جتنا زیادہ شکار کرتا ہے اس کو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اس میں شکاری کا مخاطب کیا ہے سعودی پرنس محمد بن سلمان کی طرف، اور اشارہ کیا گیا ہے کہ شکاری جو ہے وہ محمد بن سلمان ہے اور وہ ہمیشہ سے بے گناہ لوگوں کا شکار کرتا ہے۔ اور مزید کہا، مجھے حیرانی نہیں ہوگی جو لوگ اس کو خوشی سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان پر ایک دن ظلم آئے گا تو مجھے اس کی کوئی حیرانی نہیں ہوگی، اور اللہ جانتا ہے کہ مزید کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں عمر عبدالعزیز نے جواب دیا ہے کہ یہ تو حیرت انگیز بات ہے، کیا کوئی انسان ہے کہ جب وہ بادشاہ بن جائے تو وہ ان سب کو معاف کرے، مطلب کوئی اشارہ یا کوئی ایسا کام کرے جس سے شو ہو جائے کہ ان سب کو معاف کیا ہے۔ ان سب کا مطلب یہاں پر شکار جو لوگ آل سعود اور محمد بن سلمان کے خلاف بولتے ہیں۔ جمال خشوگی نے جواب دیا کہ لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو معاف کرنا چاہیے، لیکن میں کسی انسان کا دماغ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں یقین نہیں رکھتا کہ ایسا ہوگا کہ محمد بن سلمان کسی کو معاف کرے۔ اور یہ رپورٹ عمر عبدالعزیز نے CNN کو دی ہے، اور عبدالعزیز نے کہا کہ یہ ساری کنورسیشن باتوں سے سیدھا عمل یعنی ایکشن پر گئی، اور سعودیہ کے اندر ایک یوتھ تحریک شروع ہو گئی جس کا مقصد تھا آل سعود کو حساب میں رکھنا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے بہت سارے شہزادے جیل کے اندر بند ہے، کسی پر کرپشن کے چارجز ہے اور کسی پر کوئی دوسرا جرم۔ اب یہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ جو جیل کے اندر ہے کیا یہ سارے اس تحریک کا حصہ تھے یا نہیں، یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ عمر عبدالعزیز نے کہا کہ اگست میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرا واٹس ایپ اور میرا موبائل سعودی خفیہ ایجنسی کی طرف سے ہیک ہو گیا تھا، جو کافی پریشانی والی بات، اور اس موبائل کے ہیک والے ایشو پر عمر عبدالعزیز نے اتوار والے دن کہا کہ میرے موبائل کو ہیک کرنے کے لیے اسرائیل کے بنائے گئے ایک سافٹ ویئر ملٹری گریڈ سپائی ویئر کے خدمات حاصل کیے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ میرے موبائل کا ہیک ہونا جمال خشوگی کے قتل کے لیے ایک نہایت اہم پوائنٹ ہے، یعنی جب میرا موبائل ہیک ہوا اس کے بعد جمال خشوگی کچھ ہی عرصے کے اندر قتل ہوا۔ دوستو، عمر عبدالعزیز اور خشوگی نے اکتوبر 2017 اور اگست 2018 کے درمیان ایک الیکٹرانک آرمی کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا، جس کا مقصد ینگ جلاوطن سعودیوں کو وطن واپس بھیجنا اور ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر محمد بن سلمان کے خلاف، اور اس پروپیگنڈا کے
لیے انہوں نے ٹویٹر کو استعمال کرنے کا پلان بنا لیا، کیونکہ ٹویٹر پر جمال خشوگی اور عمر عبدالعزیز کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے۔ عمر عبدالعزیز کے مطابق سعودی گورنمنٹ کا سب سے مضبوط ہتھیار ٹویٹر ہے۔ ٹویٹر کے تھرو وہ اپنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور جھوٹے پیغام دے رہے ہیں۔ عوام کو جو مرضی پیغام دے، عوام اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ اب یہاں جمال خشوگی اور عمر عبدالعزیز کو دو چیلنجز کا سامنا رہا۔ ایک یہ کہ کوئی ایک غیر ملکی سم یوز کریں جس کے تھرو ٹویٹ کیے جائے تاکہ ٹریس نہ ہو سکے، اور دوسرا سب سے بڑا ایشو پیسوں کا تھا کہ اگر یہ سائبر آرمی کو فنڈ کرنا ہے تو فنڈ کہاں سے کیا جائے اور اس کو فنڈنگ کہاں سے آنی چاہیے۔ عمر عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے جمال خشوگی کو ای میل میں لکھا کہ میں نے پلان کی ساری ڈیٹیلز ای میل کی ہے، دیٹ کس طرح الیکٹرانک آرمی کو چلانا ہے اور کس طرح اس کو فنڈنگ کریں گے۔ تو جواب میں جمال خشوگی نے کہا کہ بہت خوب، بریلینٹ رپورٹ، میں نے رپورٹ پڑھی ہے جو کافی بہترین رپورٹ ہے، اور جہاں تک فنڈنگ کے حوالے سے بات ہے تو جمال خشوگی نے کہا کہ میں کچھ سارٹ آؤٹ کرتا ہوں فنڈ کو اپنی طرف سے، اور باقی رچ ڈونر مطلب امیر بیگڑے شہزادوں سے فنڈنگ کا انتظام کرتا ہوں۔ عمر عبدالعزیز کے مطابق جمال خشوگی نے شروع میں $30,000 دیے تھے۔ یہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے جو میسجز شو ہو رہے ہیں، یہ ساری اسکرین شاٹ عمر عبدالعزیز نے CNN کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دوستو اس کے بعد عمر عبدالعزیز نے مزید کہا کہ پہلے فنڈنگ کے ٹھیک ایک ماہ بعد $5,000 کا دوسرا پیکج ریسیو ہوا، اور میں نے میسج کیا جمال خشوگی کو کہ فنڈ ریسیوڈ ہوا ہے، تو جمال خشوگی نے تمز اپ کے ساتھ ریپلائی کیا۔ اس کے بعد عمر عبدالعزیز نے مزید بتایا کہ اگست کی شروع میں جمال خشوگی کا میسج آیا کہ سعودی حکام کو ہمارے مشن کا پتہ چل گیا ہے، اور جس وجہ سے سعودی حکام نے سعودیہ کے اندر آپریشن کیا، کافی زیادہ لوگ اریسٹ ہوئے جن کو جیل میں بند کیا گیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم کینیڈا میں ہو اور محفوظ ہو۔ یہ آپریشن کے بعد اور جمال خشوگی کی قتل کے بعد دوستو عمر عبدالعزیز نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی حکام کے کچھ افسر میرے پاس آ گئے اور کہا کہ محمد بن سلمان کی طرف سے ڈائریکٹ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک جاب ہم محمد بن سلمان آپ کو آفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس جاب کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ایمبیسی جانا پڑے گا تاکہ وہاں پہ جو ضروری کاغذات ہے اس کی کارروائی کی جائے۔ عمر عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں جمال خشوگی کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ کبھی ان کے ساتھ پرائیویٹ جگہ نہیں ملنا، جب بھی ملنا ہو پبلک جگہ پہ ملا کرو۔ تو جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کو ایمبیسی جانا پڑے گا، تو میرے مائنڈ میں سیدھا سی جمال خشوگی کی کہی ہوئی بات مائنڈ میں آ گئی، اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی تھا کہ جمال خشوگی کو کس طرح انہوں نے ایمبیسی کے اندر قتل کیا، تو میں نے ان کو سیدھا انکار کیا اور میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ اگر آج میں ایمبیسی گیا ہوتا تو میرا بھی وہی حال ہوتا جو جمال خشوگی کا ہوا۔ دوستو یہ رپورٹس عمر عبدالعزیز کی طرف سے CNN کو دی گئی ہے جس میں یہ سب کچھ اس نے بیان کیا ہے۔ اب یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔